أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم کتاب التوحید کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، اور آج ہے الباب الستون، یعنی کہ باب نمبر 60 باب ہے۔ اور باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی المصورین، باب ہے کہ جو کچھ آیا ہے تصویریں بنانے والوں کے بارے میں، یعنی کہ کتاب و سنت میں کیا وعید آئی ہے، کیا وارننگ آئی ہے، کس سزا کا اعلان کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو تصویریں بناتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا باب ہے۔ یہاں پہ پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ اس باب کا ہماری کتاب کے ساتھ کیا تعلق؟ ہماری کتاب ہے کتاب التوحید، تو اس کے ساتھ اس باب کا کیا تعلق ہے؟ تو پہلا تعلق یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ شرک کا آغاز مجسموں سے ہوا۔ بزرگوں کے مجسمے بنائے گئے، ان کی مورتیاں بنائی گئیں، ان کی تصویریں بنائی گئیں، اور وہاں پہ آ کر لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آئندہ نسلوں کے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ تمہارے بڑے انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، انہی مورتیوں کی، اور انہی سے دعائیں کیا کرتے تھے، انہی کو سجدے کیا کرتے تھے، انہی کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے شرک کا آغاز ہوا۔ تو یہ مجسمے، یہ مورتیاں، یہ تصویریں، یہ شرک کا راستہ ہیں، اور انہیں ممنوع قرار دینا شرک کے راستے کو بند کرنا ہے اور توحید کو مضبوط بنانا ہے۔ دوسرا تعلق اس باب کا ہماری کتاب کے ساتھ یہ ہے کہ تصویریں بنانے میں اللہ رب العزت کی بے ادبی ہے، جیسا کہ ان احادیث سے معلوم ہوگا جو آگے آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں اس کا نام کیا ہے؟ المصور۔ تو تصویر بنانے والے، صورتیں بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو جب کوئی انسان تصویر بناتا ہے کسی مخلوق کی، خصوصاً کسی جاندار کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشابہت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ اس توحید کے کمال کے منافی ہے جس توحید کو اختیار کرنا واجب ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ با ادب ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کسی قسم کی بے ادبی سے گریز کرے، اجتناب کرے۔ باقاعدہ طور پہ احادیث کا آغاز کرنے سے پہلے تصویروں کا اجمالی طور پہ حکم بیان کرنا چاہوں گا۔ تصویریں 4 طرح کی ہیں، اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے ان تصویروں کے بارے میں جو جاندار چیزوں کی تصویریں ہیں۔ بے جان چیزوں کی تصویریں جائز ہیں، درست ہیں، ان میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں جو جاندار ہیں، جن میں روح ہوتی ہے، ان کی تصویریں 4 اقسام کی ہیں۔ نمبر 1، مورتیاں بنانا، کسی جاندار چیز کی مورتیاں، ان کے مجسمے بنانا۔
انسانوں کے مجسمے، جاندار جانوروں کے مجسمے، شیر کا مجسمہ، ہرن کا مجسمہ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا سایہ ہوتا ہے، جن کا باقاعدہ جسم ہوتا ہے. یعنی کہ اس تصویر کا اپنا جسم ہے، اس مورتی کا اپنا جسم ہے، اس مجسمے کا اپنا جسم ہے، اور یہ تصویریں حرام ہیں اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہیں، اور اس پہ علماء کرام کا اتفاق ہے. علماء کرام میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں جو مجسمے بنائے جاتے ہیں بڑی شخصیات کے، یا شیر کے، ہرن کے، گھوڑے کے، تو یہ وہ جرم ہے جس میں کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ علماء کرام میں اختلاف ہے، بلکہ یہ تصویروں کی وہ شکل ہے جس کے حرام ہونے پہ پرانے علماء کرام کا اتفاق ہے. دوسری قسم، وہ تصویریں جن کا اپنا کوئی سایہ نہیں ہوتا، بلکہ انہیں کسی کپڑے پہ بنایا جاتا ہے. اب سایہ کپڑے کا ہوگا، تصویر کا نہیں ہوگا. یا کسی کاغذ پہ بنایا جاتا ہے، کسی ورق پہ بنایا جاتا ہے. تو یہ تصویریں ہاتھ کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، اور یہ تصویریں بھی اکثر علماء کرام کے ہاں حرام ہیں. کچھ جواز کے قائل ہیں، لیکن وہ موقف مرجوح ہے، کمزور ہے. صحیح موقف یہ ہے کہ یہ تصویریں بھی حرام ہیں، کیونکہ وہ نصوص جن میں تصویروں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ عام ہیں، بلکہ اس موضوع پہ خاص احادیث بھی موجود ہیں. یعنی کہ کپڑے پہ جو تصویر بنائی جاتی ہے، ورق پہ تصویر بنائی جاتی ہے، اس موضوع پہ خاص احادیث بھی موجود ہیں. آگے چل کے تذکرہ ہوگا انشاءاللہ. آپ اشارتاً لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث عائشہ. نمبر 3، وہ تصویریں جو کیمرے سے بنائی جاتی ہیں، موبائل سے بنائی جاتی ہیں، اور فی الحال ان تصویروں کی بات ہو رہی ہے جو تصویریں ہوتی ہیں، ویڈیو نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ثابت تصویریں جو حرکت نہیں کرتی. تو ان کے بارے میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ حرام ہیں، دلیل وہ احادیث ہیں جو تصویروں کی حرمت پہ دلالت کرتی ہیں اور وہ عام ہیں، اور اس لیے بھی کہ ان تصویروں کو سب تصویر ہی کہتے ہیں. جب تصویر ہیں تو پھر یہ حرام ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ تصویریں جائز ہیں. جو علماء کرام ان تصویروں کو جائز سمجھتے ہیں، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ صورتحال ایسے ہی ہے جیسے آپ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی تصویر کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ پانی میں دیکھتے ہیں. تو کیمرے میں، موبائل میں انسان کے سائے کو قید کر لیا جاتا ہے. تو جیسے پانی میں اپنے آپ کو دیکھنا جائز ہے، جیسے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنا جائز ہے، تو ایسے یہ عمل بھی جائز ہے.
اختلاف اس مسئلے میں شدید ہے، احتیاط کرنا بہتر ہے، الا یہ کہ کہیں پہ مجبوری ہو، ضرورت ہو، کوئی فائدہ ہو تو الگ بات ہے۔ چوتھے نمبر پہ وہ تصویریں جنہیں متحرک تصویریں کہا جائے گا، جنہیں ویڈیو آپ کہیں گے، یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک لائیو ویڈیو، تو یہ انشاءاللہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک ہو گیا وہ ویڈیو جو کیا ہے، ریکارڈڈ ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کے 3 قول ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ مطلق طور پہ حرام ہے۔ دوسرا قول یہ کہ یہ حرام ہے، لیکن دعوت وغیرہ میں اگر مفید ہو تو پھر اس کی رخصت ہے، اجازت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ یہ مطلق طور پہ جائز ہے اور اس کو تصویر نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ کتنی اقسام ہو گئیں؟ 4۔ تو پیغام کیا مل رہا ہے اس سے کہ جتنا بچ سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اب آتے ہیں ان احادیث کی طرف جنہیں ہماری کتاب کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہاں پہ لے کر آئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہا جائے گا؟ حدیث قدسی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہے قرآن کے الفاظ اور معنی و مفہوم دونوں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور ایک ہیں احادیث نبویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، ان کا معنی و مفہوم اللہ کی طرف سے، الفاظ کس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہوتی ہیں احادیث قدسیہ۔ حدیث قدسی، اس کو حدیث ربانی بھی کہہ دیتے ہیں، حدیث الہی بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ راجح موقف انشاءاللہ یہی ہے کہ ان کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ تو جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قال اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقی، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے لگے، میری تخلیق کی طرح بنانے لگے۔ مراد کیا ہے کہ تصویریں بنا کر میری مشابہت اختیار کرنے لگے، میری نقل کرنے لگے۔ من جو ہے یہ استفہامیہ ہے، لیکن نفی کے معنی میں ہے، یعنی کہ معنی کیا ہوگا؟ ومن اظلم کا کہ لا احد اظلم، کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے لگے، یعنی کہ جاندار چیزوں کی تصویریں بنانے لگے۔ ان الفاظ سے ایک تو پتہ چلا کہ تصویریں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہاں سوال یہ اٹھے گا کہ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تو کیا تصویریں بنانے والے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے؟ کیا شرک کرنے والا اس سے بڑا ظالم نہیں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ شرک کرنے والا بھی بہت بڑا ظالم ہے،
جاندار چیزوں کی تصویریں بنانے والا بھی بہت بڑا ظالم ہے۔ تو یہ اور دیگر کئی لوگ بہت بڑے ظالم کے مرتبے میں ہیں۔ اس مرتبے میں پھر آگے مرتبے ہیں۔ شرک کرنے والے کا مرتبہ سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکے یا جو مساجد سے روکے۔ تو یہ کئی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، یہ بڑے ظالم ہونے کے مقام و مرتبے میں ایک ہیں۔ پھر اس میں آگے مزید اقسام ہیں۔ تو شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا مجرم ہے، اس کے بعد یہ لوگ ہیں۔ اور اگر تصویر بنانے والے کا مقصد تصویر بنا کر اس کی عبادت کرنا ہے یا لوگوں کو اس کی عبادت کرنے کی ترغیب دینا ہے، پھر تو وہ شرکی ہو گیا، پھر تو کفر ہو گیا، پھر تو دونوں کا درجہ ایک جیسا ہو گیا۔ اور اگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے تو پھر یہ بھی بہت بڑا ظالم اور وہ بھی بہت بڑا ظالم، اور آگے پھر مزید تقسیم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، انہیں چاہیے کہ کوئی ذرہ بنائیں، کوئی ذرہ تخلیق کریں۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ جی شیخ صاحب کس کو کہتے ہیں؟ پھر جو روشنی میں رکھے چھوٹی چھوٹی چیز اس میں ذرے نظر۔ ذرہ ایک یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں اور آپ کے گھر میں کیا آ رہی ہو، دھوپ تھوڑی سی آ رہی ہو، تو اس میں آپ دیکھیں گے ذرات کو، اور بالکل معمولی سی چیز ہوتی ہیں وہ۔ لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے؟ یہاں پہ مراد ہے چھوٹی سی چیونٹی، جاندار چیز مراد ہے یہاں پہ۔ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ جاندار چیز، کیونکہ یہ سب سے چھوٹی جاندار چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چیلنج دے رہے ہیں کہ تم اگر میری نقل کرنے لگے ہو، مجھ سے مشابہت کرنے لگے ہو، تو چھوٹی سی چونٹی لے لو، ویسی ایک جاندار چونٹی بنا کر لے آؤ۔ او لیخلقوا حبہ، یا یہ بنائیں حبتن کوئی دانہ، گندم کا دانہ، چاول کا دانہ، وہ بھی بنا نہیں سکیں گے، وہ بھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ او لیخلقوا شعیرہ، یا یہ بنائیں یا یہ پیدا کریں جو کا دانہ، وہ بھی نہیں بنا سکیں گے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 7559، 7559، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 2111 2111۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث عائشہ کی طرف، لیکن حدیث عائشہ ہماری اس کتاب میں مختصر طور پہ آئی ہے۔ جب ہم یہ حدیث پوری پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں بخاری شریف کی طرف۔ بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 5954، 5954، اور مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 2107 2107۔ یہاں پہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفرین،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر سے واپس آئے، وقد سترت بقرام لی علی صحبۃ لی فیہا تماثیل، میں نے آپ کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوا تھا، میں نے ایک پردہ لٹکا دیا تھا، کس پہ؟ میرے گھر میں کوئی الماری تھی، کوئی طاقچہ تھا، اس کے سامنے میں نے پردہ لٹکا دیا، فیہا تماثیل، اس پردے میں کیا تھیں، اس چادر میں کیا تھیں؟ تصویریں، اس میں کیا تھی؟ تصویریں۔ اچھا اب یہ تصویریں کون سی ہیں؟ کپڑے پہ کون سی ہوں گی؟ ہم نے جو آج 4 اقسام پڑھی ان میں سے کون سی قسم ہوگی؟ دوسری، یعنی کہ ہاتھ سے بنی ہوئی، کاغذ کے اوپر، کپڑے کے اوپر تصاویر۔ تو فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اسے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہتکہ، تو آپ نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا۔ اس قدر ناراضگی، اس قدر غصہ، یہ کسی معمولی جرم پہ غصہ ہے، یہ غصہ بتا رہا ہے کہ جرم بڑا ہے۔ وقال، اور آپ نے کہا، اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ، کہ جن لوگوں کو شدید ترین عذاب ہوگا قیامت کے دن، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں۔ قالت، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، فجعلناہ وسادۃ او وسادتین، ہم نے پھر اس چادر کے، اس پردے کے کیا بنا دیے تھے؟ 2 گدے، 2 تکیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب تصویر کسی کپڑے پہ ہو اور اس کپڑے کو رون دیا جائے، اس کی توہین کی جائے، پاؤں کے نیچے اسے ڈالا جائے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پاؤں کے نیچے زیب و زینت والا انداز نہ ہو، جیسے آج کل قالین بچھائے جاتے ہیں، یہ تو تزیین کا انداز ہے، ان کو یعنی کہ اہمیت دینے کا انداز ہے، یہ انداز نہ ہو، روندنے کا انداز ہو، گویا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور بہتر ہے کہ پہلے ایسی چیز کو پھاڑ دیا جائے، تو اس میں بھی فائدہ ہے کہ تصویریں تقسیم ہو جائیں گی۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کو یہاں پہ لے کر آئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں ہمارے مؤلف؟ وَلَهُمَا، اور ان دونوں کی حدیث ہے، کن دونوں کی؟ امام بخاری اور امام مسلم کی، دونوں روایت کرتے ہیں کس سے؟ سیدہ عائشہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب کے اعتبار سے، عذاب کے لحاظ سے لوگوں میں سے سب سے آگے وہ لوگ ہوں گے الذین یضاہون بخلق اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، یعنی کہ تصویریں بنا کر۔ اور پھر آج کے درس کی تیسری حدیث، وَلَهُمَا، اور ان دونوں کے ہاں یہ حدیث ہے جو ابھی آنے لگی ہے، وہ دونوں کون؟ امام بخاری اور امام مسلم، اور دونوں کس سے روایت کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ تو آئیے اس حدیث کو بھی مکمل طور پہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ مختصر آئی ہے ہمارے پاس کتاب میں، لیکن صحیح بخاری میں ظاہر ہے کہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، وہاں پہ نمبر ہے 2225 2225۔ یہ راوی کہتے ہیں سعید بن ابو الحسن کہ کنت عند ابن عباس رضی اللہ عنہما، میں سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس موجود تھا، اذ اتاہ رجل، تب ان کے پاس ایک آدمی آیا، فقال، اس نے کہا، یا ابا عباس، اے ابو عباس۔ ابو عباس کیوں کہا جا رہا ہے؟ جی یہ ابن عباس ہیں کہ ابو عباس ہیں؟
کیوں جی؟ دونوں ہیں، یعنی کہ عبداللہ ابن عباس، خود ان کا نام کیا؟ عبداللہ، والد کا نام کیا ہے؟ عباس، جو نبی علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ چچا۔ تو عبداللہ ابن عباس نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہوگا؟ بڑے کا؟ والد کے نام پہ عباس، خود کیا بن گئے؟ ابو عباس، عباس کے ابا، کنیت ہے۔ اور عرب لوگ جسے عزت دیتے تھے، جسے احترام دیتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اسے کنیت سے مخاطب کریں۔ تو یہاں پہ یہ آدمی احترام کے طور پہ کہہ رہا ہے، عزت کے طور پہ کہہ رہا ہے یا ابا عباس، کہ اے ابو عباس، انی انسان انما معیشتی من صنعتی یدی، کہ میں وہ انسان ہوں کہ میری کمائی کیا ہے، میرا روزگار کیا ہے؟ اب میرے ہاتھ کی کاریگری، میں تصویریں بنانے کا فن جانتا ہوں، یہاں سے یہ میری روزی روٹی ہے۔ وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، اور بے شک میں یہ تصویریں بناتا ہوں۔ اچھا، اب یہ تصویریں کس سے بناتا ہے؟ ہاتھ سے۔ فقال ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا، لا احدثک الا ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں تمہیں وہی حدیث بیان کروں گا جو خود میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہے کہ آپ فرما رہے تھے کہ من صور صورتن، کہ جو کوئی بھی صورت بنائے، من صور صورتن، جو کوئی بھی صورت بنائے، فإن اللہ معذبہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، حتی ینفخ فیہا الروح، یہاں تک کہ وہ اس میں روح ڈالے، روح پھونکے، ولیس بنافخ فیہا ابدا، اور وہ کسی بھی شکل میں اس میں روح پھونک نہیں سکے گا، روح نہیں ڈال سکے گا۔ فرب الرجل ربوة شدیدہ، اس آدمی کو یہ حدیث سن کر پریشانی کی وجہ سے سانس چڑھ گئی، زور زور سے سانس لینے لگا۔ یعنی کہ پرانے لوگ جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا اثر قبول کیا کرتے تھے۔ وَاصْفَرَّ وَجْهُ، اس کا چہرہ زرد ہو گیا۔ فقال، تو عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے، ویحک، کہ تیرے اوپر رحم ہو، تجھ پہ افسوس ہے، ان ابیت الا ان تصنع، اگر تم تصویریں بنانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتے تو فعلیک بہذا الشجر، تو تصویریں بناؤ کن کی؟ ان درختوں کی، یعنی کہ ان چیزوں کی جن میں روح نہیں ہے۔ کل شیء لیس فیہ روح، فرمانے لگے ان چیزوں کی تصویریں بناؤ جن میں روح نہیں ہے، جو بے جان ہیں۔ تو یہ ہے عبداللہ ابن عباس کی پوری حدیث۔ اب دیکھیے یہاں پہ الفاظ کیا آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ فرما رہے تھے، کل مصور فی الدنیا، ہر وہ آدمی جو دنیا میں تصویر بنانے والا ہوگا، کل مصور فی النار، ہر وہ آدمی جو تصویر بنانے والا ہوگا، فی النار، وہ کہاں جائے گا؟ آگ میں جائے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ تصویر بنانا حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے۔ یجعل لہ بکل صورت صورہا نفس، اس کے لیے ہر اس تصویر کے بدلے میں، جو تصویر اس نے دنیا میں بنائی، اس کے لیے نفس، ایک نفس بنایا جائے گا، ایک جان بنائی جائے گی۔ یعذب بہا، اس کو اس جان کے ذریعے عذاب دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم میں۔ تو اگر کسی آدمی نے مثال کے طور پہ 5 تصویریں بنائی ہیں تو 5 وہاں پہ ایسی چیزیں اس کو ملیں گی، ایسی جانیں ملیں گی جن کے ذریعے اسے عذاب دیا جائے گا۔ 100 بنائی ہیں تو 100 ایسی چیزیں اس کو ملیں گی جن کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے
اور نمبر ہے 2225، اور امام مسلم نے نمبر ہے 2110 2110۔ وَلَهُمَا، اور انہی دونوں کی حدیث ہے، کن دونوں کی؟ امام بخاری امام مسلم کی، عنہ، اور اسی صحابی سے، کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے، مرفوعاً، بطور مرفوع، یعنی کہ عبداللہ ابن عباس اس کو منسوب کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کہ من صور صورۃ فی الدنیا، جس نے دنیا میں کوئی بھی صورت بنائی، صورتاً نکرہ ہے، اور من شرطیہ کے بعد آیا ہے، کس کا فائدہ دے گا؟ عموم کا۔ جس نے کوئی بھی تصویر بنائی، یعنی کہ چاہے وہ مجسمہ کی شکل میں ہو، مورتی کی شکل میں ہو، یا کپڑوں کے اوپر ہو، یا کاغذ کے اوپر ہو، اور جو علماء کرام کہیں گے کہ کیمرے کی تصویر بالکل حرام ہے، موبائل کے حرام ہے، تو وہ کہیں گے دیکھیں یہاں پہ عموم ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ عموم ہے، کہ من صور صورۃ فی الدنیا، جس نے کوئی بھی تصویر دنیا میں بنائی، کلفا، اسے پابند کیا جائے گا، اسے مکلف بنایا جائے گا، کب؟ قیامت کے دن۔ یہاں پہ ہمارے سامنے یوم القیامہ کا لفظ شاید نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری میں لفظ موجود ہے کہ کلف یوم القیامہ، بلکہ مسلم میں بھی موجود ہے، کلف یوم القیامۃ ان ینفخ فیہ الروح، اسے قیامت کے دن پابند بنایا جائے گا اس بات کا کہ وہ اس میں روح ڈالے، اس میں روح پھونکے، ولیس بنافخ، اور وہ کسی بھی شکل میں روح نہیں ڈال سکے گا، روح نہیں پھونک سکے گا۔ اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 5963 5963، اور امام مسلم نے نمبر ہے 2110 2110۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، جو تصویریں بنائے اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے یہ وعید ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کے لیے یہ وارننگ ہے۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد 3 طرح کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، اپنے ہاتھ سے تصویر بنانے والا۔ نمبر 2، تصویر بنانے کا آرڈر دینے والا، جس کے کہنے پہ تصویر بنائی جا رہی ہے۔ نمبر 3، جس کی تصویر بنائی جا رہی ہے اور وہ اس تصویر کے بنائے جانے پہ راضی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ رائے رکھتا ہے کہ کیمرے کی تصویر، موبائل کی تصویر جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی تصویروں میں بھی آپ نرمی کر لیں اور ان احادیث کو بھول جائیں جن میں شدید ترین وارننگ آئی ہے، وعید آئی ہے۔ یعنی کہ اب کیا ہے کہ ہاتھوں سے تصویریں بنائی جا رہی ہیں، پوسٹر بنائے جاتے ہیں، ان میں ہاتھوں سے تصویر بنی ہوتی ہے، کاپیوں پہ، کاغذات پہ ہاتھوں سے تصویر بنائی جاتی جاندار چیزوں کی۔ پھر جو گھروں میں ہم مورتیاں رکھتے ہیں، مجسمے رکھتے ہیں، خرید کر لاتے ہیں، مثالیں دے چکا ہوں، کسی بڑی شخصیت کا مجسمہ، اس کی مورتی، یا شیر کی، ہرن کی، گھوڑے کی، چیتے کی، تو یہ افسوسناک صورتحال ہے ہماری۔ والی مسلمین، اور مسلم شریف میں حدیث ہے، یعنی کہ جو حدیث اب پڑھنے لگیں گے صرف مسلم میں ہے، یہ بخاری میں نہیں ہے، اور مسلم شریف میں ہے، اور امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں عن ابی الحیاج، ابو الحیاج الاسدی سے، قال، وہ کہتے ہیں، قال علی علی، مجھ سے علی نے کہا، اور علی کون؟ علی بن ابو طالب، امیر المؤمنین، چوتھے خلیفہ راشد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، جن سے محبت ایمان کی علامت اور جن سے نفرت
اور بغض منافقت کی دلیل۔ تو یہ جناب علی کہہ رہے ہیں ابو الحیاج سے، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نہ بھیجوں اس کام کے لیے جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو جناب علی وہ کام کروانے لگے ہیں ابو الحیاج الاسدی سے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کروایا تھا۔ کن سے؟ جناب علی سے، کہ اللہ تدع صورۃ الا طمستھا، کہ آپ نہ چھوڑیں کسی بھی تصویر کو، کسی بھی مجسمے کو، مگر اس کو مٹا ڈالیں۔ ولا قبرا مشرفا، اور نہ ہی آپ چھوڑیں کسی اونچی قبر کو، الا سویتہ، مگر آپ اس کو ہموار کر دیں۔ اس حدیث کے اوپر باقی گفتگو تو کرتے ہیں بعد میں، لیکن ایک فائدہ یہاں سے یہ ملا کہ ایسی برائیاں مٹانے کا آرڈر کون دے گا؟ وقت کا حکمران، گورنر، جج، یہ اس کا کام ہے۔ آپ ایسی طاقت کا استعمال کریں گے اپنے گھر میں یا جہاں جہاں پہ آپ کا آرڈر چلتا ہے، ورنہ آپ حکمران سے بات کریں گے، انتظامیہ سے بات کریں گے، آفیسر سے بات کریں گے کہ دیکھیں ہمارے شہر میں جو یہ مجسمہ لگا ہوا ہے خلاف شریعت ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ آپ جائیں، وفد لے کر جائیں، علماء جائیں، بات چیت کی جائے، تو اس انداز سے کام کیا جائے۔ ورنہ کیا ہوگا کہ آپ مجسمہ توڑ کر آئیں گے اور مہینے کے بعد اس سے کہیں بڑا مجسمہ وہاں پہ قائم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے جب برائی ختم کرنے پہ اس سے بڑی برائی کے وجود میں آنے کا خطرہ ہو تو پھر اس برائی کو ختم نہیں کیا جاتا، اس کے لیے کوئی حکیمانہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ چند دن پہلے میں نے آپ کے سامنے شاید ذکر کیا تھا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بتایا گیا کہ تاتاری ایک جگہ پہ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، تو ان کے شاگردوں نے کہا، ان کے ساتھیوں نے کہا کہ چلتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمانے لگے ان کو شراب پینے دو۔ کیوں جی؟ الفاظ درست ہیں، شراب پینے دو۔ بظاہر یہ الفاظ غلط ہیں، خلاف شریعت ہیں، لیکن ان کی پوری بات پڑھی جائے۔ پوری بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ہوش میں آ گئے تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ یہ ہوش میں آ گئے تو ان کا ہوش میں آنا مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے، تو ان کو ایسے ہی رہنے دو۔ تو جب ہوش میں آئیں گے، آپ ان کو شراب پینے سے منع کریں گے، وہ ہوش میں آئیں گے تو اس سے بڑی برائی سامنے آئے گی، شراب پینے سے بڑھ کر۔ تو ہمارے کئی بھائی مزارات کو توڑتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اس مزار کے جو مجاور اور عقیدت مند ہوتے ہیں وہ اس سے بڑا مزار قائم کرتے ہیں، پھر پہلے سے کہیں زیادہ اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ اس کو بلند و بالا بنا دیتے ہیں، شرک مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ دیکھ لینا چاہیے کہ آپ جس انداز سے برائی ختم کرنے جا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا جناب علی کو، آپ حکمران تھے، نبی بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ پھر جناب علی نے بھیجا ابو الحیاج الاسدی کو، کیونکہ جناب علی حکمران ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ حدیث پھر مفید ہے کن کے لیے؟ حکمرانوں کے لیے بھی، آفیسرز کے لیے بھی۔ حکمران سے مراد ضروری نہیں کہ بڑا حکمران ہو، چھوٹے حکمران بھی اس میں آتے ہیں کہ آپ کا کام برائیوں کو ختم کرنا ہے، برائیوں کو رواج دینا آپ کا کام نہیں ہے، شہر میں مجسمے قائم کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا ہے کہ مجسمے جو موجود ہیں ان کو زائل کریں،
اور اس قسم کے دیگر جو برائیوں کے مظاہر ہیں ان کا آپ خاتمہ کریں۔ اللہ تدع صورۃ الا طمستھا، اچھا یہاں پہ لفظ کیا آیا؟ صورتن، ایسے ہی ہے، لیکن مسلم شریف جب آپ کھولیں گے تو وہاں پہ ظاہر ہے اس حدیث کی ایک سے زیادہ روایتیں موجود ہیں۔ تو جو پہلی روایت ہے جس کو امام مسلم بطور اصل پیش کرتے ہیں، وہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں اللہ تدع تمثالا الا طمستھا، کہ آپ کسی مجسمے کو نہ چھوڑیں مگر اس کو کیا کریں؟ مٹا ڈالیں، توڑ ڈالیں۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتھا، اور آپ نہ چھوڑیں کسی اونچی قبر کو، بلند قبر کو، الا سویتہ، مگر آپ اس کو برابر کر دیں۔ برابر کر دیں کہ کیا مطلب ہے؟ کہ قبر کا وجود ختم ہو جائے؟ پھر برابر کر دیں کا مطلب یہ ہے کہ اسے اتنا بلند رکھیں جتنی شریعت سے اجازت ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بنائی گئی تھی اونٹ کی کوہان کے برابر تھی، تو مناسب مقدار میں قبر کا اونچا ہونا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ ہے تاکہ قبر برقرار رہے اور گزرنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ قبر ہے، اسے روندنا نہیں ہے، اسے ختم نہیں کرنا۔ لیکن بہت ہی اونچی قبر بنا دی جائے تو اسلام اس سے روکتا ہے، اس سے منع کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی قبریں ٹھیک کرنے کا حکم دیا تھا جناب علی کو، اور جناب علی نے ابو الحیاج الاسدی کو۔ مجسموں کے ساتھ ساتھ یہ بلند و بالا قبریں بھی شرک کا سبب اور ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ دونوں امور جن کے خاتمے کا آپ نے حکم دیا، یہ دونوں شرک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شریعت شرک کی طرف جانے والے راستوں کو بھی بند کرنا چاہتی ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ توحید کو مکمل طور پہ اختیار کیا جائے، اور جہاں جہاں سے توحید کو خطرہ لاحق ہو وہاں وہاں پہ پابندی لگائی جائے۔ اب آتے ہیں ہم اس حدیث کے مسائل کی طرف۔ مسائل کی طرف آنے سے پہلے ایک اور حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 1921 1921، کہ الصورۃ الرأس، تصویر کس چیز کا نام ہے؟ سر کا۔ فإذا قطع الرأس فلا صورۃ، جب کسی چیز کا سر کاٹ دیا جائے تو پھر وہ تصویر نہیں ہے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شاپ میں یا شاپ کے باہر کیا لگائے ہوتے ہیں؟ مجسمے۔ تو یہ ممنوع ہے، یہ کام غلط ہے، لیکن اگر وہ سر کاٹ دیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سر کاٹنے کے بعد یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ مجسمہ جو پیش کر رہے ہیں وہ عورت کا پیش کر رہے ہیں تو پھر اس کے جسم کے اعضاء کو بھی دھیان سے پیش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پستان باہر نکلے ہوئے ہوں، اس قسم کی، یعنی کہ بے حیائی نہ پھیلنے والی ہو۔ تصویر کا خطرہ تو ختم ہوا، لیکن بے حیائی کا بھی خیال رکھا جائے کہ بے حیائی سے بھی بچنا ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اسے بھی شیخ البانی رحمہ اللہ صحیحہ میں لے کر آئے ہیں، اس کا نمبر ہے 996 996۔ اس میں کیا آتا ہے؟ اسامہ بن زید کہتے ہیں میں مفہوم بیان کروں گا، حدیث کے الفاظ نہیں، کہ نبی علیہ السلام کعبہ میں موجود تھے تو میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں پانی کا ڈول لے کر آؤں۔ میں پانی کا ڈول لے کر آیا تو آپ نے اس پانی کے ذریعے ان تصویروں کو مٹا ڈالا جو کعبہ کی دیوار پہ بنی ہوئی تھیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جیسے مورتیاں حرام ہیں، مورتیاں بنانا، انہیں رکھنا،
مجسمے حرام ہیں جاندار چیزوں کے، ایسے ہی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں دیواروں پہ، اوراق پہ، کاغذات پہ، کپڑوں پہ، یہ بھی حرام ہے۔ تو ان سے بچا جائے، ان سے دور رہا جائے۔ فیہ مسائل، اس باب میں کئی مسائل ہیں، یعنی کئی مسائل ہمیں معلوم ہوئے اس باب کی احادیث وغیرہ سے۔ الاولی، پہلا مسئلہ، التغلید الشدید فی المصورین، کہ تصویریں بنانے والوں کے معاملے میں شدید ترین وعید آئی ہے، وارننگ آئی ہے، اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب ہوگا، کبھی کہا جا رہا ہے کہ ہر تصویر بنانے والا کہاں ہوگا؟ جہنم میں جائے گا۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ جو تصویر بنائی تھی اس تصویر کے بدلے میں ایک جان بنائی جائے گی، اور اس جان کے ذریعے اسے جہنم میں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ جو تصویر بنائی تھی اس میں روح ڈالو، اور یہ روح نہیں ڈال سکے گا، تو یہ بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، التنبیہ علی العلہ، کہ تنبیہ کی گئی ہے، آگاہ کیا گیا ہے، علی العلہ، سبب کے بارے میں، کہ تصویروں کے معاملے میں اتنی سختی کیوں ہے، تصویریں حرام کیوں ہیں، تصویریں جرم کیوں ہیں، اس کا سبب بھی بتایا گیا ہے۔ وہوا ترک الادب مع اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس ادب کو اختیار کرنا چاہیے اس کو ترک کیا جا رہا ہے۔ لقولہ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ومن اظلم ممن ذهب یخلق کخلقی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے لگے۔ تو یہ بے ادبی ہے۔ تصویریں بنانے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح بعد میں ڈالی تھی، پہلے ان کا کیا بنایا تھا؟ مجسمہ بنایا تھا، ان کی یعنی کہ صورت بنائی تھی مٹی کے ساتھ، بعد میں اس پہ روح ڈالی تھی۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ بھی مورتیاں بناتا ہے، مجسمے بناتا ہے، لیکن آگے روح نہیں ڈال سکتا۔ تو مورتی بنانے تک، مجسمہ، جاندار چیز کا مجسمہ بنانے تک اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کر رہا ہے، اللہ کی نقل اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی بے ادبی ہے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، التنبیہ علی قدرتہ وعجزہم، تنبیہ کی گئی ہے، آگاہی دی گئی ہے اللہ کی قدرت کے بارے میں اور تصویریں بنانے والوں کی بے بسی کے بارے میں، یہ کہہ کر بقولہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ذریعے کہ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ شَعِيرَةً، کہ اگر تم اتنے ہو تو پھر تم بناؤ، یہ بنائیں کیا؟ ایک ذرہ بنائیں، ایک چونٹی بنائیں چھوٹی سی، اسے پیدا کریں، اسے زندگی دیں، او شعیرتن، یا جو کا ایک دانہ بنا ڈالیں۔ اور دیکھ لیں کہ یہ چیلنج ہمیں کب معلوم ہوا؟ آج سے 1400 سال پہلے انسانوں تک پہنچا نا۔ 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے، اور انسان اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ مسلمانوں نے تو کچھ کرنا نہیں تھا، کافروں کے لیے یہ چیلنج موجود ہے۔ وہ اگر اللہ تعالیٰ کو خالق نہیں مانتے، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، تو اللہ کا چیلنج موجود ہے، اس کا جواب دیں۔ بنائیں کوئی چونٹی جو جاندار ہو، جس میں روح بھی ہو۔ آج کل بنا رہے ہیں کیا؟ روبوٹ، اس میں بھی روح نہیں ہے۔ الرابعہ، التصریح بأنہم اشد الناس عذابا، اس بات کی صراحت آ گئی، یہ بات کھل کے بیان کر دی گئی کہ تصویریں بنانے والے عذاب کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے آگے ہوں گے، سب سے برا عذاب ان کو دیا جا رہا ہوگا، سب سے سخت عذاب ان کو دیا جا رہا ہوگا۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ،
ان اللہ یخلق بعدد کل صورت نفسا یعذب بہا فی جہنم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے ہر تصویر کی گنتی کے مطابق نفساً ایک جان کو، یعذب تصویر بنانے والے کو عذاب دیا جائے گا، بہا اس جان کے ذریعے، فی جہنم جہنم میں۔ یہ تو وہی صورتحال ہوگی جو زکوٰۃ کی حدیث میں آتی ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، ان کے سونے ان کے چاندی کو شکل دی جائے گی کس کی؟ گنجے سانپ کی، اور پھر اس سانپ کو اس کی گردن کا توق بنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ اسے ڈسے گا، کہاں سے؟ اس کے بچھڑوں سے، اور اس کے کیا کہتے ہیں، باچھیں، یہ باچھیں جو ہیں ان کو وہ ڈسے گا اور کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا، میں تمہارا وہ مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا، میں تمہارا وہی خزانہ ہوں جس کو تو نے سنبھال کے رکھا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تو ادھر یہ دیکھیں کہ وہی تصویر جو بنائی تھی وہ عذاب کا سبب بن گئی۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، انہ یکلف ان ینفخ فیہ الروح، اسے پابند بنایا جائے گا اس بات کا کہ اس میں روح ڈالے، جو مجسمہ بنایا ہے، جو مورتی بنائی ہے، جو کاغذ پہ تصویر بنائی ہے، کپڑے پہ بنائی ہے، اس میں روح ڈالو، اور نہیں ڈال سکے گا۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ، الامر بطمسھا، کہ حکم دیا گیا ہے ان تصویروں کو مٹا ڈالنے کا، اذا وجدت، جب یہ کہیں پہ پائی جائیں، جب یہ کہیں پہ موجود ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیگر فتنوں کے ساتھ ساتھ فتنہ تصویر سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں خاص طور پہ ہم پہ رحم فرمائے، کیونکہ یہ فتنہ عام ہو چکا، گھر گھر میں داخل ہو چکا، بلکہ گھر گھر کیا ہر آدمی کی جیب میں داخل ہو چکا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے شر سے اور اس کے برے انجام سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں پکڑ نہ لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔